اللہ عز و جل کی صفات۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک اور تمام کمالات سے آراستہ ہے، بلکہ وہ تو کمال مطلق ہے اور مطلق کمال ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا میں موجود ہر قسم کے کمال و جمال کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ خالق ہے، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ عز و جل کی لامحدود ہستی۔ ہمارا عقیدہ یعنی کہ اہل تشیع کا عقیدہ اللہ عز و جل کی لامحدود ہستی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر لحاظ سے لامحدود ہے، خواہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہو یا ازلی و ابدی ہونے کے لحاظ سے۔ اسی لیے زمان و مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمان و مکان خواہ جیسے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماوراء ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم۔ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ نیز یہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہاں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے اور ہماری روح کے اندر ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس کے باوجود کہ وہ مکان سے بے نیاز ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم انسان سے اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جیسے مشہور بولا جاتا ہے عام الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے نزدیک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ لہذا اگر ہم قرآن مجید میں یہ آیات دیکھتے ہیں، ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
اللہ عرش پر متمکن ہے، تو یہاں عرش سے تخت شاہی مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے، بلکہ یہ مادی دنیا اور ماوراء طبیعی دنیا پر اس کی حکمرانی کا اعلان ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص جگہ کے قائل ہوں تو گویا ہم نے اسے محدود کر دیا۔ مخلوق کی صفات کا حامل ہونا اور دیگر اشیاء کی طرح مانا، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قرآن کی بعض آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، بنابراین اس کا عرش بھی پوری کائنات پر محیط ہے۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس آیت قرآنی کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا علم زمین و آسمان پر محیط ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، آسمان و زمین ہر چیز کرسی میں ہے۔